پاکستان کی میزبانی میں خطے کے اہم ممالک کا سب سے بڑا ایونٹ شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں اجلاس کے لیے رکن ممالک کے سربراہان اور مندوبین کی پاکستان آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ۔ وزیر اعظم نے چینی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ سمیت عشائیے میں آنے والے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ ایس سی او کا باقاعدہ اجلاس کل جناح کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت اور افتتاحی سیشن سے خطاب کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں خصوصی انتظامات۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی وزیر خارجہ کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس طرح سب کو خوش آمدید کہا بھارت کو بھی کہا۔ ایس سی او سمٹ سے پر امید ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے مہمانوں کا اسلام آباد میں پرتپاک استقبال۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نور خان ایئر بیس پہنچے تو روایتی لباس پہنے بچوں نے معزز مہمان کو گلدستے پیش کیے۔ روسی فیڈریشن کے ڈپٹی وزیر اعظم کا بھی شاندار خیر مقدم۔ قازقستان اور کرغزستان کے وزراء اعظم کا بھی گرم جوشی سے استقبال۔ بیلاروس کے وزیر اعظم ایوان گولوف، تاجکستان کے وزیر اعظم طاہر رسول زادہ، ترکمانستان کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین کا استقبال وفاقی وزراء نے کیا۔ منگولیا کے وزیر اعظم کا استقبال وزیر مملکت علی پرویز ملک نے کیا۔ جانتا ہوں بھارتی وزیر خارجہ رہ نہیں پائیں گے اور دہشت گردی پر اپنا بیانیہ دہرائیں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ اپنا بیانیہ دہرائیں تو بھی بطور میزبان ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کو بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ ایس سی او اجلاس میں جے شنکر کی آمد اہم ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ کہا بھارتی وزیر اعظم میں اعتماد ہوتا تو وہ خود پاکستان آتے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ پاکستان اور بھارت مل کر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بات کریں؟ غور کریں کہ دہشت گردی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ایس سی او کے موقع پر ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو بھارتی وزیر خارجہ کو بری لگے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے تاجکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور تاجکستان میں دوستی اور تعاون کا پائیدار رشتہ ہے۔ وزیر اعظم سے قازقستان کے ہم منصب کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے اور علاقائی روابط کے فروغ پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے زراعت اور تجارت کے مشترکہ ورکنگ گروپس کا اجلاس جلد بلانے پر زور دیا۔ مستقبل میں دو طرفہ تجارت بڑھانے سے متعلق مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق۔ ایس سی او اجلاس کی سائیڈ لائن ملاقاتیں خصوصی اہمیت کی حامل۔ چین سے اربوں ڈالر کے معاہدوں کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا امکان۔ روس کے ساتھ ریلوے، توانائی اور انفراسٹرکچر پر بات چیت ہوگی۔ بیلاروس کے ساتھ ٹریکٹر کی تیاری کے منصوبے پر گفتگو ہوگی۔ چین کے وزیر اعظم کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ سی پیک منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر نے کہا پاک چین دوستی کے دشمن چینی شہریوں کو نشانہ بنا کر تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ چینی وزیر اعظم بولے پاکستان اور چین اچھے بھائی، پڑوسی، شراکت دار اور دوست ہیں۔ دونوں ملکوں نے عالمی چیلنجز سے قطع نظر ایک دوسرے کی مسلسل حمایت کی۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کے اعزاز میں صدر آصف علی زرداری نے ظہرانہ بھی دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، DGI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، وزراء اور دیگر اہم شخصیات کی بھی شرکت۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے بیلاروس کے کردار کو سراہا۔ جنرل عاصم منیر کا پاکستان بیلاروس عسکری تعاون کو مستقبل میں مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے علاقائی امن سلامتی کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کی تعریف کی۔
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। उम्मीद की खिड़की खुली है, भारतीय सहाफियों को पाक भारत ताल्लुकात बहाली की उम्मीद। एससीओ समिट की कवरेज के लिए आने वाली समिता शर्मा ने कहा, डायलॉग के लिए रास्ता खुला होना चाहिए। दिल्ली में नाश्ता, लाहौर में दोपहर का खाना हो तो मजा आएगा। आशीष कुमार सिंह बोले, मोदी का जयशंकर को पाकिस्तान भेजना खुशाइंद है। छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो ताल्लुकात पटरी पर आ सकते हैं। हर आदमी चाहता है कि दूरियां कम हों। शुभजीत राय ने कहा, जयशंकर का पाकिस्तान आना अहमियत रखता है। खेलों की सरगर्मियां बहाल होनी चाहिए। अमेरिका अबू धाबी के बजाय हमें एक दूसरे के मुल्क जाना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन, हुकूमत का 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब करने का फैसला। आईनी तरमीम सेनेट से पहले मंजूर कराने पर गौर। वजारत पार्लिमानी उमूर ने कौमी असम्बली इजलास तलबी की समरी इरसाल कर दी। विफाकी काबीना का इजलास भी 17 अक्टूबर को होगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 के बजाय कल 12:30 बजे बुला लिया गया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आईनी अदालत के क़याम और 26वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों जमातों के वफ़द भी शरीक हुए। नवाज शरीफ कल जाती उमरा में बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान को इशाइया देंगे। इशाइये में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की क़यादत भी शरीक होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आईनी अदालत का मैंडेट अवाम ने दिया है। मुखालिफत ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। आज आईनी अदालत की मुखालिफत करने वाले माजी में हिमायत करते रहे हैं। आईनी अदालत के लिए तकरीबन 2 दहाइयों से हमारी जमात का मौक़िफ़ एक ही रहा है। वफाकी आईनी अदालत का क़याम अदालती इस्लाहात में शामिल है। आज लोग मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर आईनी अदालत की मुखालिफत कर रहे हैं। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, वकील रहनुमाओं ने अदलिया से मुतालिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान एडवोकेट ने कहा, आईनी अदालत वकला की लाशों से गुजर कर ही बन सकती है। आईनी अदालत की बात करने वाला लाइल्म होगा या बदनीयत, रात गए पता चला मुसव्वदा आ रहा है। वजीर आजम के पास भी तरमीम का मुसव्वदा नहीं था। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, हमारे ऊपर एक अजदहा खड़ा है जो आइन को निगल रहा है। आइन में लिखा है इसके बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं कर सकते। सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा, जिस अदालत की तैनाती सियासी होगी उसके फैसले भी सियासी होंगे। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा, इन तरमीम से अदलिया की साख मुतासिर होगी। कन्वेंशन से मारूफ वकील रहनुमाओं का भी खिताब। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में मेडिकल चेकअप मुकम्मल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शाम 4 बजे 2 डॉक्टर्स, एक ENT स्पेशलिस्ट और एक तिब्बी माहिर बानी से मिलने आए। हमें आगाह कर दिया गया कि बानी खैरियत से हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने आज 1 घंटा वर्जिश भी की। जल्द मेडिकल रिपोर्ट्स हासिल करके शेयर करेंगे। बानी पीटीआई से ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को मुलाकात की इजाज़त न मिली। डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं, बताया गया पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स को तिब्बी मुआयने की इजाज़त है। काफ़ी देर इंतज़ार किया, जेल हुक्काम ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती। तालिबा के वालिद ने इस तरह के किसी भी वाक़े की तरदीद कर दी। कहा, पाँव फिसलने से बच्ची की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को दे दी है। सोशल मीडिया पर बेटी का नाम आने से परेशान है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। 48 घंटे में रिपोर्ट तलब। ASP शहरबानो ने वीडियो पैगाम में कहा कि ऐसे वाक़े पर पुलिस अपनी मुद्दत में FIR करेगी, लेकिन इसके लिए मुसद्दिका मालूमात और मुतासरा शख्स का मौजूद होना ज़रूरी है। मुबैना वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में तलबा सरापा एहतजाज। लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर धरना, मुल्तान के रशीदाबाद और बोसन रोड पर मुजाहरे, ओकाड़ा में GT रोड और चनियोट में भी एहतजाज। बच्चियां सांझी होती हैं, अपनी गंदी साजिश के लिए किसी मजलूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल न करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इस्लामाबाद ना जा सके तो मंसूबा बनाया लाहौर को ही फसाद का मरकज़ बना दिया जाए। जो नाम लिया गया उस नाम की 3 बच्चियां हैं। उनके वालिदैन ने इल्ज़ाम की तरदीद की, फिर भी गार्ड ज़ेरे हिरासत और कैंपस को सील कर दिया गया।
انہوں نے اپنے اسکولوں کالجوں سے چند بچے اکٹھے کر کے تماشا لگایا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کے دباؤ کی وجہ سے حکومت نے بجلی کی قیمت میں کمی کی، 5 IPPs بند کر دی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیش رفت کا اثر اگلے ماہ کے بلوں میں نظر آنا چاہیے۔ لاہور والا معاملہ حساس نوعیت کا ہے، طلباء پر شیلنگ اور لاٹھی چارج قابل مذمت ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے بعد ملزموں کو سزا ملنی چاہیے۔ کینیڈا نے ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارتی حکومت کو براہ راست ملوث قرار دے دیا۔ بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے نیوز کانفرنس میں کہا کینیڈا کی سرزمین پر بھارتی ایجنٹس کے غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے واضح ثبوت ہیں۔ انڈین ایجنٹ بشنوئی گینگ کو استعمال کرتے تھے، اپنی سرزمین پر یہ سب کچھ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ بھارتی ایجنٹس کی امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کی تحقیقات، بھارتی انکوائری کمیٹی آج واشنگٹن پہنچے گی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں بھارتی ٹیم امریکی حکام سے ملاقاتیں کرے گی۔ امریکی محکمہ انصاف نے گزشتہ سال امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر بھارتی شہری نکھل گپتا کو گرفتار کیا تھا۔ پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ، پہلے دن پاکستان نے 5 وکٹوں پر 259 رنز بنا لیے۔ کامران غلام کی ڈیبیو پر سنچری، 118 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ٹاس جیت کر پاکستان نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن 19 رنز پر عبداللہ شفیق اور کپتان شان مسعود پویلین لوٹ گئے۔ اس کے بعد سائم ایوب اور کامران غلام نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے تیسری وکٹ کے لیے 149 رنز جوڑے۔ سائم ایوب نے 77 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔ سعود شکیل 4 رنز بنا سکے۔ پہلے دن کا کھیل ختم ہونے پر محمد رضوان 37 اور سلمان علی آغا 5 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ اسپنر جیک لیچ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ پہلا ٹیسٹ، پہلی سنچری، بابر اعظم کی جگہ ٹیم میں آنے والے کامران غلام ڈیبیو پر سنچری بنانے والے 13ویں پاکستانی بن گئے۔ مڈل آرڈر بلے باز کامران غلام کہتے ہیں قومی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ملک کی نمائندگی کرنا سب سے بڑا خواب تھا۔ اس موقع کے پیچھے 15 سال کی محنت ہے۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھا کہ ایک نہ ایک دن پاکستان کے لیے کھیلوں گا۔ محکمہ تعلیم سندھ کے فورن فنڈڈ منصوبے میں نیب افسر تعینات ہونے پر سندھ ہائی کورٹ حیران۔ عدالت نے رضوان سومرو کو 10 دن میں واپس نیب بھیجنے کا حکم دے دیا۔ جائکا اسکیم کے ٹھیکوں سے متعلق تمام ریکارڈ بھی طلب۔ درسی کتابوں کی فراہمی کے لیے غیر ملکی فنڈڈ کیس کی سماعت میں کہا کروڑوں ڈالر ملنے کے باوجود محکمہ تعلیم کمپیوٹرائز ریکارڈ نہیں بنا سکا۔ فیصل آباد میں 7 سال کا بچہ اغوا اور زیادتی کے بعد قتل، ملزمان لاش کھیت میں پھینک کر فرار۔ پولیس کے مطابق کمسن علی حسن کو 3 بھائیوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تھانہ صدر میں نواز، شہباز اور ارشد کے خلاف مقدمہ درج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے LDA سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق تفصیلات طلب کرنی۔ DG LDA کو 15 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں سڑکوں پر گڑھے بھرنے کے لیے جامع پلان پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، پرویز رشید اور دیگر نے شرکت کی۔ پاکستان روس کی مشترکہ مشق دروازبہ 7 کا آغاز۔ ISPR کا کہنا ہے 2 ہفتے طویل مشقیں 13 اکتوبر سے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری ہے۔ پاکستان اور روسی فوجی دستے شریک۔ کمانڈنٹ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر نے افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مشق دوست ممالک کے درمیان تاریخی فوجی تعلقات کو مزید فروغ دے گی۔ مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو مزید نکھارنا ہے۔ اطالوی بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کاوور اور فریگیٹ الپینو کا دورہ پاکستان۔ ISPR کا کہنا ہے کاوور کراچی بندرگاہ آنے والا اٹلی کا پہلا ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے اطالوی ایئر کرافٹ کیریئر کا دورہ کیا۔ اطالوی سفیر اور بحریہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ بحری شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اطالوی سفیر نے کہا پاک بحریہ خطے کی اہم بحری قوت ہے۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان معاشی اور دفاعی تعاون کے روشن امکانات ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوب کے بعد شمالی لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 21 افراد شہید۔ وادی بقا پر بھی متعدد حملے کیے گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر راکٹ داغے۔
غزہ پر اسرائیلی طیاروں اور توپوں کی بمباری 24 گھنٹے میں مزید 40 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی، شہداء کی تعداد 42,289 ہو گئی۔ الاقصی ہسپتال کے قریب کیمپ پر حملے میں 15 بچوں کی شہادت پر یونیسیف پھٹ پڑا، بچوں پر بمباری کو شرمناک قرار دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان قاہرہ پہنچ گئے۔ مصری صدر سے غزہ اور لبنان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر خارجہ کا عالمی برادری سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ حاکان فیدان نے کہا، غزہ پر اسرائیل کی جنگ نے عالمی نظام کی جانبداری کو بے نقاب کر دیا۔ حل تلاش نہیں کیا جاتا تو غزہ کی جنگ بڑے علاقائی اور عالمی بحران کی طرف بڑھے گی۔ حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے، اسرائیل تمام عرب ریاستوں اور مسلمانوں کی سرزمین پر کنٹرول چاہتا ہے۔ حزب اللہ کی لڑائی کو فلسطین کی لڑائی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوب کے بعد شمالی لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 21 افراد شہید، وادی بقا پر بھی متعدد حملے کیے گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر راکٹ داغے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی، حزب اللہ کو ڈرون حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کی یقین دہانی۔ بین الاقوامی تیل قیمتوں میں 3% کمی۔ لندن برینٹ تیل کی قیمت $2.27 کمی کے بعد $75.19 فی بیرل پر آ گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت $2.22 کم ہو کر $71.60 فی بیرل ہو گئی۔ گیس کی قیمت 40 سینٹ کم $2.47 فی MMBTU میں فروخت۔ پاکستان میں آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے تک اضافے کا امکان۔ کراچی میں آج رات مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا امکان۔ ٹھٹھا، سجاول، حیدرآباد، مٹھی اور بدین میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کی لسبیلا، گوادر، کیچ، تربت، آواران، چترال، دیر، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی رونقیں۔ آج پاکستانی تھیٹر پلے چتورائی پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز تھیٹر پلے ہیلمٹ کی خود کلامی میں بہترین پرفارمنس، شائقین نے بھرپور داد دی۔ فیسٹیول میں دنیا بھر سے آئے آرٹسٹ اپنے فن کا جادو جگا رہے ہیں۔